بات سمجھ لیجیے اچھی طرح. اگر حق مہر زیادہ باندھنا یہ عزت کی دلیل ہوتی تو اللہ کے نبی اس عزت کو کبھی چھوڑتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں کے 500 درہم 12 اوقیے باندھے, ہر ایک کا اتنا اتنا ہی باندھا. اس کا معنی کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ امت کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ نکاح میں آسانیوں کے راستے اختیار کرو. ہاں البتہ یہ بات سمجھ لو, شادی کی بکنگ پہ 6 لاکھ لگانے والا اور گاڑیوں کا ایک پورا بیڑا لے کے آنے والا وہ کہے کہ حق مہر 5000 باندھنا ہے تو پھر اسے ڈوب کے مرنا چاہیے. آسانی اختیار کرو. ایک گاڑی تھی, 6 بندے تھے, کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے. ولیمے پہ دوست احباب کو, میں ابھی عرض کرتا ہوں ولیمے کے احکامات کیا ہیں. ولیمے پہ دوست احباب کو دعوت دیں گے, خرچ کریں گے جو اللہ توفیق دے گا. نہ اسراف ہے نہ بخل ہے, نہ فضول خرچی ہے نہ کنجوسی ہے. اعتدال کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کریں گے کہ اللہ کی ناراضگی بھی نہ ہو اور ذمہ داری بھی ادا ہو جائے. اگر یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر حق مہر کم ہو تو بہتر ہے. عمر رضی اللہ عنہ امت کو یہی کہہ رہے ہیں, نکاح وہ بہتر ہیں جو آسان ہو, زیادہ ایک دوسرے پہ ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر بوجھ نہیں لادنا چاہیے. لیکن جو بندہ 15 لاکھ کے جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور جو کہانیاں جس کی ماں, بچے کی ماں آ کے بچے کے سسرال کو پہلے سے کہانیاں سناتی ہے کہ وہ جو فلاں ہماری دلہن آئی ہے بیاہ کے, وہ تو موٹر سائیکل لے کے آئی تھی, جو فلاں تھی وہ گاڑی لے کے آئی تھی, اور وہ فرنیچر اس قسم کا لے کے آئی تھی, وہ فریج اس ماڈل کی لے کے آئی تھی, جو 3-4 ہفتے پہلے سے وہ ان کے کانوں میں یہ پھونکے مار رہی ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. وہ آ کے کہیں مولوی صاحب حق مہر پھر شرعی باندھ دیو 500 روپیہ. کوئی شرعی نہیں ہے. ہاں اگر باقی معاملات میں آپ نے آسانی کا راستہ اختیار کیا تو حق مہر میں بھی آسانی کا راستہ اختیار کریں. ایک لوہے کے چھلے سے لے کر 4000 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ٹکڑا, اور قرآن کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, ایک خزانہ بھی ہو سکتا ہے جہاں فریقین کا اتفاق ہو, بغیر کسی کو پریشرائز کیے, بغیر کسی کو فورس کیے, بغیر کسی کو ڈرائے دھمکائے, اتفاق کے ساتھ جہاں بھی اتفاق ہو جائے. اور یاد رکھو یہ ادا کرنے بھی فرض ہیں, معاف کروانے کا خامدوں کو حق. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اللہ قرآن میں کہتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ جو حق مہر مقرر کیا تھا گھر والیوں کو دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, تم نے دے دیا, اب اگر وہ راضی ہو کے بطیب خاطر چھوڑ دیں, کچھ سارا ہی چھوڑ دیں یا کچھ چھوڑ دیں, فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, اب تمہارے لیے جائز ہے. ساری عمر دینا ہی نہیں, وہ بیچاری مطالبہ نہیں کرتی, مانگوں گی تو گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہے. والدین پیچھے سے اسے نصیحتیں کرتے ہیں جو چاہیے ہم دے دیں گے, اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا, کہیں یہ نہ ہو کہ نکال دے اور تو کل طلاق کا داغ لگا کے ہمارے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے. گھر اس لیے برباد ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کا اتباع نہیں کرتے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اگر تم مسلمان ہو اور گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہو, اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کے طالب ہو, صالح اولاد کی امید رکھتے ہو, تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں آسمان سے اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور اس کے لیے اپنے گھروں کو شریعت کا مرکز بنانا ضروری. کئی سال گزر گئے, پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ بیوی کا حق مہر بھی ادا کرنا ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, خلوت اختیار کر چکے ہو, مجامعت مباشرت کی لذتیں تم ایک دوسرے سے کشید کر چکے ہو, اب اللہ نے تم پہ فرض کر دیا ہے حق مہر ادا کرو. کہتے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے, ساری دنیا کے کام چل رہے ہوتے ہیں, بندہ پوزیشن میں ہوتا ہے, گاڑیوں کے ماڈل چینج ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی تو یہ واسطے ہی کر دیں. وہ اللہ کے بندے, ایک چیز ہے جو تو نفلی طور پہ کرتا ہے, ایک چیز ہے جو کرنا تجھ پہ فرض ہے, اور نماز فرض ترک کر کے کبھی نفل پڑھے جاتے ہوتے ہی نہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں.
جماعت کھڑی ہے، آپ نفلوں میں ٹکرے مارتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ؟ فآتوہن اجورہن فریضہ، حق مہر ادا کرنا فرض ہے، نہلتن، دل کی خوشی کے ساتھ، دھمکیاں دے کے نہیں، اسے ڈرا کے نہیں، کہ اسے پتا ہو کہ اگر میں نے پکڑ لیا تو یہ گھر سے نکال دے گا یا مجھ پہ زندگی تنگ کرے گا۔ دے دیتا ہے، لیکن دیتا اس انداز سے ہے کہ وہ بیچاری لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، وہ واپس کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اس سے ادائیگی نہیں ہوتی، اس سے فرض ادا۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، اور شریعت پہ عمل کریں دل کی رغبت کے ساتھ۔ یہ اس کا ہے، اسے دے دیا، تیرا ہے ہی نہیں، تو نے طے کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی ادائیگی تجھ پہ فرض کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، عبد الرحمن شادی کی ہے جی، اللہ کے نبی کتنا حق مار ہے جی؟ اتنا جی، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے بس میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا ہی کرو۔ ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، شریعت ہم سمجھتے دو تین چیزوں کو، حق مہر شرعی باندھ لیا، 500 2000 3000، 2000 مولوی صاحب کو دے دیا اور شریعت ساری پوری ہو گئی، بس اب ایک چیز باقی رہ گئی، لمبی ساری دعا کرو، اور مولوی بھی ماشاءاللہ جوں خطبہ پڑھتا ہے، نکاح کا جوں خطبہ پڑھتا ہے، وہ 20 منٹ لگاتا ہے، جتنا لمبا خطبہ پڑھے گا اتنے زیادہ پیسے ملیں گے، اور قوم بھی 15-20 کیمرے لے کے وہ فلم بن رہی ہوتی ہے۔ یہ شریعت ہے، سبحان اللہ۔ ایجاب قبول 3 بار ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا ہے 3 بار کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ 7 بار کر لیں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 1 بار ہی کروایا ہے، میں 3 بار کا رد نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، بس شریعت کی بعض مسائل میں تکرار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کروایا ہو۔ ایجاب قبول، بھائی فلاں کی بیٹی اتنا حق مہر ہے، تو نے قبول کی، وہ صراحت کے ساتھ کہہ دے میں نے قبول کی، نکاح ہو گیا۔ النکاح ینعقد بإجاب وقبول، یہ فقہ حنفی کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ہدایہ میں ہے، ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو گیا، گواہ موجود تھے، حق مہر کا تعین ہو گیا یا بعد میں ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، کروایا، دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اب مسئلہ ہے ولیمے کا، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا اولم ولو بشاتن، بخاری شریف میں، چاہے ایک بکری صحیح، ولیمہ کرو ضرور۔ بکری اس معاشرے میں ایسے ہی تھی جیسے آج برائلر تو مہنگا ہو گیا، آلو ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، اسلوب ہوتا ہے نا بات بیان کرنے کا، سرسری اچھا یار کوئی 2 کلو چاول پکا دیں، ولیمہ کریں ضرور، یہ اسلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کرنا ضرور ہے، فرض ہے ولیمہ۔ ہمارے ہاں ولیمہ ہوتا ہے، جاتے ہیں شادیوں پہ، بھئی ماشاءاللہ ہم دعا دیتے ہیں نا، ہاں جی مولوی جی دعا تو سی ویسے کر دیو، نکاح ادا کل نو، نکاح کل ہے ولیمہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ وہ جی اج کڑی دا بھی سی نا، اسی آکیا نال ہی نپٹا دیے۔ جہالت کی انتہا۔ ولیمہ شادی کے بعد ہوتا ہے، اور صرف شادی کے بعد نہیں ہوتا، اولا اور مستحسن یہ ہے کہ خلوت کے بعد ہوتا ہے۔ اگر خلوت کئی دن میسر نہیں ہے تو تاخیر سے کریں، شادی سے اگلے دن ہی ولیمہ کرنا کوئی فرض، اس کے لیے نکاح کا ہونا، رخصتی کا ہونا اور خلوت کا ہونا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا، خیبر کی فتح کے بعد واپس آ رہے تھے،
صفیہ بنت حیی، حیی سردار تھا یہودیوں کا، ان کی صاحبزادی تھیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، قیدی بن کے آئی تھیں آپ کے پاس، پتہ چلا سردار کی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار تھے اور لوگوں کو عزت دیتے تھے، سردار کی بیوی ہے، آپ کے حصے میں آگئی، اسے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اسے عزت دار بنایا کہ محمد رسول اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رستے میں تھے مقام صحابہ پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کے ساتھ خلوت اختیار کی اور اس کے بعد ولیمہ کرنا تھا۔ اب ہے سفر، وہاں تاج محل تو تھا نہیں، ہاں